مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں مال کو، اولاد کو آزمائش کی چیز بتایا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تم کو جو مال دیا گیا ہے، اولاد دی گئی ہے، یا علم دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں امتحان کے لیے، کہ تم امتحان میں اس کے ذریعے سے کتنے کامیاب ہوتے۔ لہذا اس دنیا میں جو لوگ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے۔ رات دن یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اسٹیٹس مل جائے، مجھے لوگ پہچاننے والے بن جائیں، مجھے قابل کہنے والے مل جائیں۔ مال اس لیے کہ اس سے مکان اچھا بنا کر کے محلے والوں میں سب سے اچھا مکان والا کہلانے لگوں، سب سے اچھی دکان والا کہلانے لگوں۔ اس مال کے ذریعے سے شادی ایسی کروں کہ محلے والے کہیں کہ شادی بڑی شاندار تھی۔ وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے، اس علم کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے، اس اولاد کے ذریعے سے وہ اپنا اسٹیٹس بنانے میں لگا رہتا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے اس علم کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے آخرت بنانے میں لگے رہو۔ آخرت اصل ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی۔ جو اپنا اسٹیٹس آخرت میں بنا لے گا ان چیزوں کے ذریعے سے، وہ کامیاب ہو جائے، اور جو اسٹیٹس اپنا بنا رہا ہے دنیا میں، تو وہ ناکام ہو جائے۔ یہ مال بھی قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ آپ نے ہمیں اس کے حوالے کیا تھا، اس سے پوچھئے کہ اس نے آپ کی رضا میں خرچ کیا تھا، یہ اس نے دنیا کے دکھاوے میں خرچ کیا تھا۔ اللہ اس سے سوال کیا جائے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک 5 چیزوں کا سوال و جواب ہو نہیں جائے گا، میدان حشر میں اپنی جگہ سے کوئی ہل نہیں پائے گا۔ اسی میں یہ بھی کہ علم دیا تھا، کتنا عمل کیا، اللہ کو کتنا پہچانا، تمہیں مال دیا گیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا، تمہیں زندگی دی گئی تھی، تم نے اسے کہاں لگائی، اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے۔ یہ سوال جب تک نہیں ہو جائے گا، وہ میدان حشر میں ہل نہیں پائے گا اپنی جگہ سے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اور وہ آدمی اپنے آپ اس چیز کو اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے کہ ہماری یہ طاقت کہاں خرچ ہو رہی ہے، کس لیے خرچ ہو رہی ہے۔ اگر آدمی علم حاصل کر رہا ہے، کسی نے کچھ ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، تو اس سے کیا حاصل کر رہا ہے؟ اس سے یہی حاصل کر رہا ہے کہ جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے جاتا ہے تو کہتا ہے میرا لڑکا اتنا پڑھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مال زیادہ چاہیے۔ یہ علم ہے، یہ تو تباہی ہے، بربادی ہے۔ آپ یہ ڈگریاں اسی لیے آپ نے حاصل کی تھی کہ اس کو دکھا کر کے آپ عورتوں کو لوٹیں گے، عورتوں کے یہاں ڈکیتی ڈالنے کے نظام بنائیں گے، زیادہ لوگوں کو کھانا مانگنے کے لیے آپ پلاننگ کریں گے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم نہیں ہے، یہ تو تباہی و بربادی ہے۔
مال آپ نے حاصل کیا، کیوں حاصل کیا؟ آپ یہی دکھائیں گے کہ ہمارا بیٹا 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے تو کم سے کم اچھی والی کار تو چاہیے ہی چاہیے، یہ مطلب 1 لاکھ روپے کمانے کا، یہ ہے مال آنے کا مطلب؟ یہ تو تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ آپ دوسروں کو لوٹنے کا نظام بنا رہے ہیں، دوسروں کو ٹھگنے کا نظام بنا رہے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے۔ نہیں، اللہ نے ان سب چیزوں کو آزمائش کے لیے دیا ہے۔ دیکھیں تم اس سے کرتے کیا ہو، تم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں 60 سال کی عمر دی گئی ہے تو پھر 35 سال تو تمہارے سونے میں ہی گزر جائیں گے، رات دن برابر ہوتے، 35 سال تو آپ کے سونے میں گزر گئے، 35 بچے، 35 میں سے 15 سال تو آپ کے بچپنے کے گزر گئے، بچا کیا؟ اتنی سی عمر کے لیے، اتنی سی زندگی کے لیے آپ یہ مال اس لیے کمائیں گے، آپ ڈگریاں اس لیے حاصل کریں گے، آپ یہ سب چیزیں اس لیے حاصل کریں گے؟ یہ تو تباہی ہے، بربادی ہے۔ لیکن وہ جو زندگی آنے والی ہے وہ 60 سال 65 سال کی نہیں ہے، وہ چھوٹی موٹی زندگی نہیں ہے۔ وہاں کے لیے اگر آپ نے اس مال کو، اس اولاد کو، اس علم کو اگر لگا دیا تو پھر مزے ہی مزے آ جائیں۔ یہ دنیا تو ادھر خبر سنو مر گیا، ادھر خبر سنو وہ چلا گیا، ادھر خبر سنو وہ چلا گیا، جانے ہی والوں کی لین لگی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنا اسٹیٹس بنائیں گے، اس کے لیے آپ شادیاں اور جہیز مانگنے کے نظام بنائیں گے کہ ہمیں زیادہ جہیز کیسے مل سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو تباہی بربادی کی چیزیں۔ مال دیا ہے اللہ نے تو پھر امتحان بھی لگائے ہیں۔ مال تمہارے پاس آ گیا، زکوٰۃ نکالو، ہے یہ مال ہے، خرچ کہاں کرو؟ یہاں خرچ کرو، تاکہ اس مال کے ذریعے سے تم اللہ کو پالو، جنت کو پالو، آخرت میں کامیاب بنا لو۔ پہلا ہی نظام ہے، پیسہ آ گیا زکوٰۃ نکالو، اس پیسے سے اللہ کی رضا حاصل کرو، اور پیسہ آ گیا قربانی کرو، قربانی کر کے اللہ کو راضی کرو۔ یہ ہے پیسہ خرچ کرنے کی جگہ۔ یہاں تو پیسہ ہمارے لیے اتنا کم ہو جاتا ہے، اتنا کم ہو جاتا ہے کہ صاحب ہم پر تو قرضہ ہے، صاحب ہم پر تو یہ ہے اور ہم پر تو وہ ہے۔ تمام پیسوں کا ایک نظام بن جاتا ہے کہ یہ خرچ کرنے کی، قربانی کے لیے گنجائش نہیں۔ اچھا، اور ابھی آ جائے کہ آپ کی لڑکی کو دیکھنے والے آ رہے ہیں، پھر دیکھیے قربانی سے زیادہ پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گا۔ قربانی ہو رہی تھی 2000 5000 کی، اور یہاں وہ 10,000 اور 15,000 منٹ بھر میں خرچ کر دے گا۔ نہ کوئی قرضہ ہوگا، نہ کوئی مجبوری ہوگی، نہ کچھ ہوگا، رشتہ کم سے کم تو پکا ہو جائے۔ یہ مانگنے کھانے والے آ رہے ہیں، ان پر خرچ کر دو 15,000 10,000، کون سی پریشانی کی بات؟ معلوم ہوا یہ کہ مال اللہ کی طرف کم لے جا رہا ہے، دنیا کی طرف زیادہ لے جا رہا ہے۔ یہ مال نہیں ہے، یہ تباہی ہے۔ قربانی کر لی، کامیاب ہو گئے، اللہ نے اور زیادہ مال دے دیا، اور ترقی ہو گئی۔ اب جب اور ترقی ہوئی تو کہا اب حج کرو، حج تم پر فرض کر دیا گیا۔ دیکھیں تم اس مال سے حج کرتے ہو یا تم کچھ اور کرتے ہو؟ مال کہاں لے جاتے ہو؟ 3.5 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، 4 لاکھ روپے پاس رکھے ہوئے، کیا کرو گے بھائی؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ لڑکے کی شادی میں جتنا زیادہ مال دکھا دو گے اتنے ادھر مال زیادہ ملے گا، تو اب یہ 3.5 لاکھ روپیہ بچا کے رکھے گا اس شادی پر خرچ کرنے کے لیے، یا ان 3.5 لاکھ روپے کو اللہ کو پانے کے لیے خرچ کر دے گا۔ یہ ہوتا ہے امتحان، یہ ہوتی ہے آزمائش۔ یہاں پر انسان کی کامیابی و ناکامی کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں دیا۔ اب آدمی کو بہت سے لوگ قربانی روکنے پہ لگے پڑے، قربانی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دو، خون کیوں بہاؤ گے؟ غریبوں پہ خرچ کر دو۔ کیسی بری باتیں کر رہے ہو، کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہ پیسوں کے ذریعے تم لوگوں کو روک رہے ہیں۔ کوئی کہہ دے گا صاحب ہندوستان میں تو کچھ جانوروں پہ تو قربانی منع ہے، وہ تو کر نہیں سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ صاحب بھینس کا تو ذکر کہیں ملتا ہی نہیں ہے، لہذا اس کی بھی قربانی کنارے لگا دو۔ کیا بچا؟ بکرا۔ اب بکرا بچا تو صاحب ہمارے پاس تو 15,000 روپے ہیں نہیں، کیا کرو؟ قربانی ختم، قربانی ختم ہو گئی۔ کون کہتا ہے بھینس کا ذکر نہیں ہے؟ کیسے کیسے ذکر ہوتے ہیں، کیسے کیسے جملے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ قربانیوں سے محروم، نمازوں سے محروم، عبادتوں سے محروم، دعاؤں سے محروم، نہ جانے کیسے علم ہوتے ہیں، کس طریقے کا ذکر ہوتے ہیں، جو سیدھے سادے لوگوں کو قرآن و حدیث سے بہت دور ہٹاتے ہیں۔
ان سب چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا علم بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں تو ہے نہیں بھینس کا ذکر، لہٰذا قربانی چھوڑ دو، کیونکہ اب تو جو ہے بھینس تو تم ہوتی ہے یہاں پر 3000 کا حصہ ہو جاتا ہے، اور بکرے کا تو 15000 کا ہوتا، وہ ہے ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ قربانی ختم، چلی گئی گھر سے قربانی۔ حضور کہتے ہیں ہر ایک کی طرف سے گھر میں ہو، جس کے پاس مال ہو سب کی طرف سے قربانی ہو، اور ایک شخص کہتا ہے کہ صرف ایک ہی قربانی کر دو پورے گھر کی طرف سے، کیا ضرورت ہے سب کی طرف سے کرنے کی ہے؟ اچھا صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، اولاد نہیں جائے گی؟ اس کو فکر نہیں ہے اپنی قربانی کرنے کی۔ حضرت فاطمہ اپنی طرف سے کر رہی ہیں، حضرت علی اپنے طرف سے کر رہے ہیں، حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ذرا دیکھو بھی تو صحیح، آنکھیں کیوں بند کرے رہتے ہو؟ ان چیزوں میں کیوں بھٹک جاتے ہو؟ بخاری شریف میں سارا علم تھوڑی، بخاری شریف میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر تو ملتا ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر بخاری شریف میں نہیں ہے۔ پوری بخاری تلاش کر کے دکھلا دو بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر، ہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا حضور کا ذکر ملتا ہے، کیا کرو گے؟ کہ نہیں، ہمیں بہت ہی دھوکہ لگ رہا ہے اور ہم بہت دور جا رہے ہیں۔ حدیثوں کے ذخائر ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ایک کتاب کے اندر دین کو سمیٹا نہیں گیا ہے، ایک بہت بڑا علم ہے، دریا ہے صحابہ کے پاس، اماموں کے پاس، وہ ساری حدیثیں ہیں۔ جب ہم سب کو لے کے چلیں گے تب راہ ملے گی، اور اگر ہم نے سمٹ گئے اور ساری چیزیں ہم چھوڑ بیٹھیں گے، قربانی بھی چھوڑ بیٹھیں گے، نماز بھی چھوڑ بیٹھیں گے، دعائیں بھی چھوڑ بیٹھیں گے، ساری چیزیں ہم سے محروم ہو جائیں گے اور ہم بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اس لیے قربانی دل کھول کر کے کی جائے، اور قطعاً اس کا خیال نہ کیا جائے کہ مال کہاں سے آئے گا، فکر کرو گے سب آ جائے گا، نہیں فکر کرو گے ہوتے ہوئے بھی نہیں آئے گا۔ خوب قربانی کا دل کھول کر کے حج کرنے کا ارادہ کرو، 3.5-4 لاکھ روپے لٹا دیں گے ذرا سی دیر میں اللہ کو پانے کے لیے، کیا حیثیت رکھتا ہے 4 لاکھ روپیہ؟ شادیوں پہ نہیں لٹائیں گے، ہم اللہ کے لیے لٹا دیں گے۔ یہ جذبہ جب پیدا ہوگا تب جا کر کے یہ ہمارا مال، یہ ہماری اولاد، یہ ہمارا علم ہم کو جنت میں لے جائے گا، ورنہ گھٹتے گھٹتے ہم نہ جانے کہاں چلے جائیں گے اور خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھ کر اور قرآن پاک کے اس علم کو حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق۔